اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بات ہم کر رہے ہیں مینیجرز کے مسائل کی، اور پچھلے نشست میں نے بات کی تھی ٹریننگ کی کمی اور ٹریننگ کی کوالٹی کی کمی کی میں نے بات کی تھی۔ اسی کو تھوڑا سا ہم آگے لے کے چلتے ہیں یا اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، یوں کہہ لیجئے۔ جنرلی وٹ آئی ہیو سین از کہ گریجولی مینیجرز کے سکلز میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس لیے کمی واقع ہوئی ہے کہ بہرحال پہلے تو یہ تھا کہ لوگ ایک سرٹن ٹائم لگاتے تھے تو اس کے بعد ان کی پروموشن ہوتی تھی۔ اب چونکہ ہر کوئی جلدی میں ہے اور آرگنائزیشنز بھی جلدی میں ہیں کہ جلدی جلدی لوگوں کو ریوارڈ دے کے جو کچھ ان میں سے نکال سکتے ہیں نکال لیں، کیونکہ اس کے بعد بہرحال انہوں نے ان کو باہر پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایوریج جاب کی لینگتھ چونکہ کم ہو گئی ہے تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس اس نے 2 سال رہنا ہے، 5 سال رہنا ہے، تو اس کو جلدی جلدی ترقیاں دو تاکہ یہ ٹکا رہے اور اس حد تک چلا جائے کہ یہ بالکل اپنی زندگی ہمارے نام پہ اس وقت تک وقف کر دے اور سب کچھ بھول جائے، اس لیے کہ اس کے بینیفٹ اتنے انٹائسنگ ہو گئے ہیں۔ اس کو گاڑی کرولا مل گئی ہے، اس کو فلاں ہو گیا، اس کو پیسے اچھے مل گئے ہیں، باہر کا ٹرپ مل گیا ہے، وہ اب گھر بار بیوی بچے سب اس کو بھول گئے ہیں یا بھول جانے چاہیے اور بس کام کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد 10-12 سال میں یہ برن آؤٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ کسی کام کا نہیں رہے گا، تو دے شوڈ بی تھرون آؤٹ ایکچولی۔ اینی وے یہ کامن ایشو چل رہا ہے جو چل رہا ہے۔ اس وجہ سے اس کا ایک فال آؤٹ یہ ہے کہ مینیجرز کے سکلز ڈیولپ نہیں ہو رہے، مہارت کی کمی ہے ان میں، جو ایکچولی اپنی جاب سے ریلیٹڈ مہارت ہوتی ہے۔ ہر جاب کی ایک مہارت ہے، ایک الیکٹریشین کی اپنی مہارت ہے، اور اسی لیے جو ماہر الیکٹریشین ہے وہ پہلے پورا، اگر فرض کیجئے انہیں ایک مکان کی وائرنگ کا ان کو کانٹریکٹ ملا ہے تو پہلے اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناتے ہیں اس کا کہ میں کدھر کدھر کیا کیا کروں گا، اس کے بعد پھر اس پہ جو بھی لینڈ لارڈ کے جو بھی خواہشات اور خیالات ہوں ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں پھر بیچ میں۔ لیکن بہرحال وہ یہی حال کچھ چیزوں تو یعنی بہت ہی ایسی ہیں نا جو کنسیپچول ہیں، جیسے آرکیٹیکٹ ہیں۔ اگر ایک اونر ان کو کہتا ہے کہ جی مجھے آپ ایک گھر ڈیزائن کر کے دیجئے جس میں اتنے بیڈ روم ہو، ڈرائنگ ہو، ڈائننگ ہو، لائبریری ہو، اسٹڈی ہو، فلاں ہو، یوں ہو، لان بھی ہو، تو وہ ایک اس کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ یہ ہے، لیکن اب اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچے کہ ان ساری خواہشات کو کیسے اکاموڈیٹ کیا جائے اینڈ کم اپ ود اے ویری ڈیسنٹ پلان جو بننے کے بعد بڑا اچھا لگے، کمفرٹیبل ہو، اور جس کو لوگ بھی دیکھیں تو ان کو اچھا لگے، کیونکہ ظاہر ہے جو کوئی گھر بناتا ہے وہ لوگوں کو دکھاتا بھی ہے نا پھر، کہ لوگ آئیں تعریف کریں کہ ہاں جی ماشاءاللہ جی کیا چودھری صاحب نے کیا گھر بنایا ہے جی پھر، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ سب کچھ تو اسی طرح سے ہے نا، تو یہ حال ہر جگہ پہ ہے۔ اس لحاظ سے جو مہارت ہے نا ہر کسی کی اپنی ہے اور ضروری ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے ایک سیلز پرسن کو ہم نے مینیجر بنا دیا اور بس یہ خود بخود ماہر ہو جائے گا۔ یعنی when I was promoted as the first line manager in a multi national company، ٹھیک ہے، تو ہم کتنے لوگ تھے، 3 یا 4 لوگ تھے غالباً، 3 تو مجھے یاد ہیں۔ we were all called to the head office، ٹھیک ہے جی، ہمیں 3 دن کے لیے وہاں بلایا گیا۔ 2 دن ہمیں ایک صاحب نے جو سینئر مینیجر تھے انہوں نے ہمیں بٹھا لیا اور ایک پرانا سرکولر کو 4-5 پیجز کا ہمارے آگے رکھ دیا کہ یہ آپ پڑھیے، اس پہ ہم بات کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وہ پڑھتے رہے اور بیچ بیچ میں اسی پہ کچھ گفتگو ہوتی رہی صبح سے شام تک۔ 2 دن اس میں گزار لیے ہم نے۔ تیسرے دن جو بڑے صاحب تھے انہوں نے ہم سے کچھ اور گفتگو کر لی جنرلائزڈ قسم کی، اب آپ یوں ہو گئے ہیں، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، فلاں ہے، اب یوں ہے، ایک تقریر ہے، ٹھیک ہے، جس کو جذباتی کرنے کی کوشش کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اس کے بعد ہم آ کے مینیجر بن گئے۔ ہمیں خاک پتہ نہیں کہ ہمارے سکلز کیا، ریکوائرمنٹ کیا ہے ہمارے سکلز کی، ہمیں کیا آنا چاہیے، ہم نے پیپل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ بزنس مینجمنٹ تو چلے ہم انڈیویجولی بھی کر رہے تھے اپنی تو چلے اس کو تو کچھ نہ کچھ ایکسٹراپولیٹ اب کر لیں گے۔ پیپل مینجمنٹ تو ہم نے کبھی نہیں کی تھی، تو پیپل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے ہمیں، تو یار اٹ واز ٹوٹل اٹس اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر اور پھر آبویسلی وہ کہتے ہیں جی کہ بس ہے نا، بنا دیا نا اب آپ کو، اب آپ کریں، کوشش کریں، اب ڈوبیں یا تیریں، اٹس اپ ٹو یو۔ ایکسٹریملی سوری۔
تو یہ ہے جو معاملہ جو چل رہا ہے مہارت کی کمی کا، اور پھر یہ اس لیول سے جو سکلز کی ڈیفیشنسی شروع ہوتی ہے یہ چلتی ہی چلی جاتی ہے، اور چونکہ اس سے اگلے لیول پہ اس سے زیادہ سکلز کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بتا نہیں رہا کہ کیا کرنا ہے آپ کو۔ اگر آپ بہت ہی یعنی خود ہی کام کے بہت ہی کیڑے کہہ لیجیے تو آپ ادھر سے ادھر سے پوچھ کے سیکھ کے فلاں کر کے کتاب پڑھ کے کہیں سے کچھ کر کے، تو اب تو خیر نیٹ بھرا ہوا ہے، بے شمار چیزیں ملتی ہیں، پہلے تو یہ نہیں تھا نا، تو آپ کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے کتریں گے کچھ چیزیں اور اس کو اپنی مینجمنٹ میں ایز اے اسکل شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور لیکن اس میں بہرحال ایک فیکٹر ضرور تھا کہ لانجیوٹی تھی جاب کی، تو یہ نہیں تھا کہ اچھا آج بنایا ہے نا تو کل آپ فارغ ہو جائیں گے، ہونے کا امکان ہے، یہ نہیں تھا۔ سو ایوری بڈی گاٹ اے ٹائم ٹو ڈیولپ سرٹن اسکلز، اور اسی طرح ہر پوزیشن پہ اس کو ایک ٹائم مل جاتا تھا، اور یہ کہا بھی جاتا تھا کہ جب ان ہاؤس پروموشن ہوتی ہے تو یو ہیو اے گریس پیریڈ جس میں آپ اگلی پوزیشن کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں، جبکہ اگر آپ کو باہر سے ہم کسی کو لے کے آئیں گے تو ہم تو اس پوزیشن کے لیے لے کے آئیں گے نا، اس کے پاس کوئی گریس پیریڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ابھی چلتا ہے نا مارکیٹ میں کہ ایک بڑا اچھا فرسٹ لیول کا پرفارمر ہے اور اس کو آپ نے انٹائز کر کے اسے ایک پروموشن دے کے آپ نے لے لیا، اٹس اے ویری کاؤنٹر پروڈکٹیو حرکت ایکچولی، اس لیے کہ وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں اس پوزیشن پہ کیا کام ہوتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ڈے ون سے آ کے پروڈکٹیو ہو جائے وہ، تو وہیں سے شروع کرے گا جہاں وہ کر رہا تھا، اس کی یعنی اس کی سوچ، اس کے جو بھی سٹیپس وہ لے گا، جو جس طرح سے وہ اپنے سارے کام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ سارے کے سارے وہ والے ہوں گے پچھلے والے، اور پھر ہی ول ٹیک ٹائم کہ جس میں وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے گا اگر اس کو ٹائم مل گیا تو۔ سو اسکلز کی کمی بہت بڑا نقصان دے رہی ہے، اینڈ دی آرگنائزیشنز ڈو ناٹ ریکگنائز دی لیول آف لاس دے آر سفرنگ ڈیو ٹو دس ریزن۔ یعنی صرف لوگوں کا نمبر بڑھا دینے سے اور ڈیزگنیشنز کی بھرمار کر دینے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دس از اگین ویری کاؤنٹر پروڈکٹیو، کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم 2 کی بجائے 4 بندے رکھ دیں گے تو بس ہر بندہ اپنی اپنی سیل تو لے آئے گا نا جی کم از کم، تو بزنس تو شاید آ جائے گا۔ دیکھیے اور بزنس کا بھی اب یہ معاملہ ہے کہ لوگوں نے پہلے تو کوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ اپوائنٹمنٹ ہوا کرتی تھی سیلز میں، فارماسیوٹیکل میں، پہلے تو خیر ڈویژنل لیول پہ تھیں، تو پورے پاکستان میں 20-25 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، پھر خیر تعداد بڑھنے لگی، پھر وہ ہوتے ہوتے ڈسٹرکٹ لیول پہ جا پہنچی، پھر وہ تحصیل لیول پہ جا پہنچی، اب تو وہ بالکل جو ہے نا قصبہ لیول پہ جا پہنچی کہ اچھا اتنا سا کوئی ٹاؤن ہے تو وہاں بھی ایک بندہ بھیج سکے، ہاں یہاں ہے نا جی، یہاں پہ 20 ڈاکٹر تو بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، یہاں بھی بزنس تو ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، کوئی 20-25 ہزار لوگوں کی پاپولیشن بھی ہے یہاں پہ، اسی میں سے میکسیمم جتنا نکال سکتے ہیں وہ جسٹیفائی ہو جائے گا، تو اس لیے وہ سویل کرتی جا رہی ہے نا لوگوں کی تعداد، یعنی 1200 1500 2,000 تک فیلڈ فورسز جا پہنچی ہیں، اور چونکہ والیوم بن رہا ہے، پھر بھی بن رہا ہے، اس لیے ایوری بڈی از ہیپی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ چونکہ اس وقت خاص طور پہ فارماسیوٹیکل تو میں بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نو بڈی از انٹرسٹڈ ان کوالٹی، ایوری بڈی از انٹرسٹڈ ان کوانٹٹی ایکچولی، کہ والیوم کسی بھی طرح سے آ جائے، سیاہ کریں سفید کریں 2 نمبری کریں، اچانک ڈسکاؤنٹ دے کے مارکیٹ فلڈ کر دیں، کچھ بھی کر لیں، بزنس آنا چاہیے۔ دیکھیے ان اے وے اٹ از ناٹ رانگ اپروچ، کیونکہ الٹیمیٹلی تو پیسہ ہے نا، بزنس کا مطلب پیسہ کمانا ہے، تو پیسہ کمانا تو اس کو تو غلط نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی کمایا جاتا ہے اگر وہ آؤٹ رائٹلی ناجائز نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ بٹ دی پوائنٹ از کہ یعنی اتنی بڑی بڑی بلڈنگز یوں کھڑی ہو رہی ہیں جن کا بیسز نہیں ہے، اور وہ صرف پریشر کی بنیاد پہ کھڑی ہو رہی ہیں، ماں سوائے 2-4 کمپنیوں کے، باقی تو سب لوگ اسی دھندے میں ہیں، اور وہ اس کو سپورٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ اچھا اب یہ ہو گیا اب یوں کر لیں، اور ایک سرٹن والیوم پہ پہنچنے کے بعد پھر یہاں پہ یہ بھی بڑا کامن ہے کہ ان کی توجہ پھر یہ ہوتی ہے کہ اچھا یار اب یہ تو چل ہی پڑا نا، اتنے پیسے اس سے تو آ ہی رہے ہیں، اب کچھ اور بھی کام شروع کر لیا جائے۔ سب سے پہلے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، کوئی پلازا بنا لیں گے، کوئی اور اس طرح سے کوئی ہاؤسنگ اسکیم بنانے نکل کھڑا ہوگا، کوئی دبئی کی طرف نکل جائے گا، کوئی بالکل ہی ڈیفرنٹ ایک بزنس کرنے کی کوشش کر لے گا جس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا اس سے۔ ڈائیورسفیکیشن ایک پورا سبجیکٹ ہے
جو بس ہمارے ہاں ڈائیورسفیکیشن کے خیر عجیب و غریب کانسیپٹس ہیں، لیکن آئی ایم سوری آئی ساؤنڈ ویری کریٹیکل ایٹ ٹائمس، لیکن ایکچولی فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر سسٹمز ہر طرف، فارماسیوٹیکل کی بات نہیں ہے صرف، زیادہ تر سسٹم ہمارے ڈکیئنگ ہیں، روٹن ہیں بالکل، یعنی ان کا کوئی ان کو ہم لیجیٹیمائز نہیں کر سکتے کسی طرح سے، ان کو ہم یہ اوتھینٹک نہیں کہہ سکتے کسی طرح سے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں واقعی دس از ہاؤ دی بزنس از ڈن۔ اس پہ اسی لیے کوئی کتاب نہیں لکھتا، اسی لیے کوئی اس کی کوئی بزنس اسکول ہمارا کوئی لوکل کیس اسٹڈی نہیں لکھتا، اس لیے کہ وہ کیا لکھے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی تھی۔ تو ہماری تو اسٹریٹجی کا سٹائل ہی اور ہے نا۔ تو یہ مسائل ہیں جس کا ریفلیکشن ہر جگہ ہے۔ تو میں آئی کم بیک ٹو مائی ٹاپک کہ مینیجرز ایک بہت بڑا جو ان کا مسئلہ ہے جس سے وہ سفر کر رہے ہیں، وہ سکلز کی کمی ہے، اور ان کو سپورٹ نہیں مل رہی سکلز بلڈنگ میں، ٹائم بھی نہیں مل رہا، لیکن ان کو ان پٹ بھی نہیں مل رہی۔ تو ایک تو ان کی اپنی ذمہ داری ہے بہرحال کہ وہ جیسے بھی کریں، اگر ایک جاب ان کے ذمے آ گئی ہے تو پھر وہ سکلز سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال جو ان کے سینئرز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان پٹ دیں، ان کو سکلز سکھائیں، ان کو اس بارے میں وہ سپورٹ دیں اور وہ ان پٹ دیں جس کی وجہ سے ان کے سکلز بلڈ ہو سکیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔